کھڑے کھڑے دو ایک حدیث بھی مجھے پڑھا دیجیے گا تو میری تشنگی بہرحال کسی حد تک دور ہو جائے گی، میں جا کے نقل کر لیا کروں گا۔ امام نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کیا مدینہ منورہ سے آئے ہو؟ کہا نہیں حضرت دور سے آیا ہوں۔ مکہ المکرمہ سے آئے ہو؟ کہا نہیں نہیں اس سے بھی دور سے آیا ہوں۔ تو امام صاحب نے ذرا حیرت زدہ ہو کے پوچھا کہ کیا مصر سے آئے ہو؟ کہا نہیں حضرت اس سے بھی دور سے آیا ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہا اندلس سے آیا ہوں، بحری اور بری دونوں راستے طے کر کے۔ ہمارے بزرگوں نے حصول علم کے خاطر بحر و بر کی قیود کو قیود نہیں سمجھا۔ صحرا ہو، گلشن ہو، شہر ہو، قصبات ہو، دیہات ہو، ایک ایک جگہ کی چھانی ہے علم کی تحصیل کے لیے۔ مولانا حبیب الرحمان شیروانی بہرحال دیدور مصنف تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ کم و بیش ہمارے علماء کے حصے میں 10,000 پافیادہ مسافت حصے میں آتی ہے غالب کے حصے میں۔ تو جذبہ علم کا حال یہ تھا۔ اس وقت مجھے ایک جو بات کہنی ہے وہ ذرا لمبی ہو جائے گی۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ بحثیت مجموعی مختلف عناوین پر آپ سنتے رہے تقریریں، آپ نے سنا کہ اتحاد و یکجہتی میں کتنی برکت ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں، اتحاد کی فضا کیسے پیدا ہوتی ہے، آپ نے ان تدابیر پر غور کیا، علماء کی باتیں سنی۔ آپ نے سنا کہ ہمارا طرز معاشرت، ہمارا نظام اخلاق سب کچھ بدل گیا ہے۔ ہم ایک نئی تہذیب، جو تہذیب نہیں، اقبال کے بقول تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اس کو تہذیب کہنا بھی غلط ہے، حقیقت یہ ہے کہ بے تہذیبی۔ تو ہماری تہذیب، ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام اخلاق سارا کچھ بدل گیا ہے۔ ہم یہ سن رہے ہیں کہ ہم اس پچھلی اور سابقہ عالم پر کیسے آئیں۔ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ یہ امت کہنا چاہیے کہ صحیح مقام پر اسی وقت پہنچے گی، عرفہ اور بلند مقام اس کے حصے میں تبھی آئے گا جب وہ اس راستے پہ چلے جو راستہ سلف صالحین سے اس کے حصے میں آیا تھا۔ اگلے لوگ جس راستے پر چل کر کامیابی و کامرانی